مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ فرماتے ہیں کہ آج کل اہل سنت و جماعت کے یہاں جلسے اور کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں، جن میں اکثر تقریریں صرف ڈرامائی اور رسمی ہوتی ہیں، لفاظی ہوتی ہے۔ دور دور سے مقررین کو بلایا جاتا ہے، مقرر شعلہ بیان شعلہ بار کو بلایا جاتا ہے، لفاظیاں ہوتی ہیں، ڈرامہ بازی ہوتی ہے، لطیفے بازی ہوتی ہے، لوگوں کی دل جوئی ہوتی ہے، اور صرف رسمی اور ڈرامائی تقریریں ہوتی ہیں۔ ایمان کے ڈاکو جس راستے سے سنیوں کے گھروں میں گھس کر ان کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں اور سنیت کو بہت زبردست نقصان پہنچا رہے ہیں، اس راستے کو بند نہیں کرتے، یعنی بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں روکتے اور نہ ان کے یہاں شادی بیاہ کرنے سے منع کرتے ہیں، بلکہ بعض مولوی اور پیر خود ہی ان کے یہاں رشتے کر لیتے ہیں، جسے سنی عوام سند بنا کر سرٹیفکیٹ بنا کر بد مذہبوں کے یہاں شادی بیاہ کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں گھر کے گھر گمراہ و بد مذہب ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں اگر کہیں کوئی عالم دین اس برائی کے خلاف کچھ بولتا ہے یا کچھ لکھتا ہے تو نصیحت قبول کرنے کی بجائے اس سے دشمنی کرتے ہیں اور طرح طرح کے فریب سے اس کی حق باتوں کا اثر زائل کر دیتے ہیں کہ یہ بس لڑانے کے لیے آیا ہے اور لوگوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو بہکاتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے ہیں۔ کہیں کوئی اس کی حق گوئی کو عیب جوئی قرار دیتا ہے، یعنی وہ اگر حق بات کہہ رہا ہے کہ بد مذہبوں سے میل جول نہ رکھو، دوستی نہ رکھو، تو یہ حق گوئی کو عیب جوئی قرار دیتا ہے اور الٹے اسی کو گنہگار قرار دیتے ہیں اور ٹھہراتے ہیں، جبکہ پوشیدہ عیبوں کو تلاش کرنا یہ عیب جوئی ہے۔ عیب جوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیب تلاش کرنا، یعنی کسی کے اندر کوئی عیب ہے جو لوگوں پر ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، یہ چھپے ہوئے عیب کو تلاش کرنے کا نام عیب جوئی ہے، اور جو برائی اعلانیہ کی جاتی ہو اس کے خلاف بولنا یہ عیب جوئی نہیں بلکہ حق گوئی ہے۔ یہ حق بات کہنا ہے، یہ عیب جوئی نہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، حالانکہ جو برائی کوئی کھلم کھلا کرتا ہے اس کا لوگوں میں ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں بہار شریعت میں کہ جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا ہو اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، تو اس شخص کی اس بری حرکت کا بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عرس میں عورتوں کو آنے سے کیوں نہیں روک پاتے، یعنی جب وہ عالم دین عرس میں عورتوں کو آنے سے روکنے پر کامیاب ہو جائے گا تب وہ بد مذہبوں اور مرتدوں سے رشتہ نہیں کریں گے، ورنہ ان کے ہاں وہ برابر شادی بیاہ کرتے رہیں گے۔ یعنی پہلے تم عورتوں کو روکو عرس میں جانے سے، درگاہوں پہ جانے سے، ورنہ ہم جو ہے اسی طرح بد مذہبوں سے رشتے کرتے رہیں گے۔ بری دین و دانش بباید گریس۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عالم بڑے حق گو ہیں تو آ کر عورتوں کو مزار سے ہٹائیں۔ اے کاش ایسے لوگ حق گوئی کا معنی جانتے، اور اگر جانتے ہیں تو جاہل نہ بنتے کہ حق گوئی کا معنی ہے حق بات کہہ دینا، اس کے معنی مزار سے عورت کو ہٹانا نہیں ہے، حق بات کہنا ہے۔
کسی کو ہٹانا مزار سے، عورتوں کو ہٹانا اور یہ سب چیزیں کرنا نہیں ہے، بلکہ حق بات کہنا یہ ہے حق گوئی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب اس میں خود فلاں فلاں برائی پائی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو برائیوں سے روکنے کا حق نہیں رکھتا، پہلے اپنے اندر کی برائی کو ختم کرے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر دو چیزیں واجب ہیں، خود برائیوں سے بچنا اور دوسروں کو بچنے کی تاکید کرنا۔ تو ایک واجب کے چھوٹنے سے دوسرے واجب کا چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی آپ کو بد مذہبوں سے روک رہا ہے، میل جول سے منع کر رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی دوسری برائی پائی جاتی ہے، تو ایک چیز ایک برائی یعنی اس کے اندر خود برائی پائی جا رہی ہے تو ایک واجب چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو منع بھی نہ کرے، یعنی دوسرا واجب بھی چھوڑ دے۔ تو اگر وہ منع کر رہا ہے تب بھی اچھی بات ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کے واجب ہونے میں خود عامر کا بھی عامل ہونا شرط نہیں، یعنی کسی کو بھلائی کا حکم دینے کے واجب ہونے میں حکم دینے والے کا عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جو حکم دے رہا ہے وہ خود عامل ہو، عمل کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے حکم دینے والے کے لیے، بلکہ بغیر عمل بھی امر بالمعروف جائز ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو امر بالمعروف کرنا واجب ہے اور دوسرے کو امر بالمعروف کرنا یہ دوسرا واجب ہے۔ یعنی خود بھلائی پر چلنا یہ تو واجب ہے ہی ہے، اور دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا یہ الگ سے دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب چھوٹ جائے تو دوسرے واجب کا چھوڑنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور وہ جو قرآن مجید میں 29ویں پارے میں ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ جو آیا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ تم کیوں وہ چیز کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو۔ تو یہ جو قرآن میں آیا ہے اگر اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تسلیم بھی کر لیا جائے تو عمل نہ کرنے پر زجر و توبیخ مراد ہے، نہ کہ کہنے پر۔ یعنی یہ جو قرآن میں آیا کہ تم خود عمل نہیں کرتے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود تم نہیں کرتے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے تم خود کرو پھر بعد میں دوسروں کو کہو، نہیں، بلکہ یہ بطور زجر و توبیخ ان کے لیے ہے کہ جو خود عمل نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کہو بھی مت اگر خود عمل نہیں کرتے، نہیں، بلکہ اگر تم دوسروں کو کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے لیکن خود بھی عمل کرو، خود بھی عمل کرو، بطور زجر و توبیخ یہ کہا گیا۔ اور پھر تحریر فرماتے ہیں شیخ محقق کہ دوسروں کو امر و نہی کرنا یعنی دوسروں کو اچھی بات کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا یہ موجب عذاب ہے۔ یعنی خود تو عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو منع نہیں کر رہا ہے، یا دوسروں کو جو ہے وہ حکم دے رہا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے عذاب ہوگا، لیکن یہ عذاب عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے اور امر و نہی کی وجہ سے، حکم دینے یا منع کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر امر و نہی بھی نہیں کرے گا یعنی حکم نہیں دے گا، منع نہیں کرے گا، تو دو واجب ترک کرنے کے سبب اور زیادہ عذاب کا مستحق ہو، یعنی اس کی وجہ سے اور ڈبل عذاب۔ پھر کوئی معقول آدمی یہ بات ہرگز نہیں کہے گا، یعنی کوئی عقل مند آدمی کچھ تھوڑی سی بھی عقل رکھے گا تو ہرگز یہ بات نہیں کہے گا کہ میں حق بات اس لیے نہیں قبول کروں گا کہ اس کا پیش کرنے والا خود اس پر نہیں چل رہا ہے۔ کوئی اگر عقل مند آدمی ہے اور اس کے سامنے کسی نے صحیح بات کی، حق بات کی، تو وہ جواب میں کوئی بھی معقول شخص جو ہوگا، جو عقل مند آدمی ہوگا، جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہوگا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کی بات اس لیے نہیں مانوں گا، نہیں قبول کروں گا کہ اس کو بولنے والا یا پیش کرنے والا خود اس پر عمل نہیں کرتا تو میں کیوں اس کی بات سنوں۔ نہیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی لوگوں سے حفظان صحت کے اصول بیان کرے،
حفظان صحت یعنی صحت کی حفاظت کے اصول بیان کرے، قواعد بیان کرے کہ دیکھو تم جو ہے وہ ٹھنڈی میں ٹھنڈا پانی مت پیو، برف مت کھاؤ، اس کی وجہ سے جو ہے کھانسی ہو جائے گی، بخار ہو جائے گا، یا گرمی میں جو ہے وہ دن میں باہر نہ نکلو، یا فلاں فلاں غذا گرمی میں کھاؤ اور سردی میں فلاں فلاں غذا کھاؤ۔ تو اگر حفظان صحت کے اصول کوئی بیان کرے لوگوں سے اور سننے والے دیکھیں کہ یہ شخص خود ہی جو ہے ان اصولوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کے سبب ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ اگر کوئی معقول بات کہہ رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ فلاں فلاں دوا ہے، اس کو استعمال کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، یا یہ چیزیں کھاؤ اور فلاں فلاں چیزیں مت کھاؤ ورنہ بد ہضمی ہو جائے گی، بیمار پڑ جاؤ گے، تو یہ سننے والے دیکھیں کہ یہ شخص خود حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کے سبب اپنی صحت برباد کر رہا ہے، تو وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم خود چونکہ ان اصولوں پر عمل نہ کرنے کے سبب اپنی صحت خراب کر رہے ہو، اس لیے ہم حفظان صحت کے یہ اصول تمہارے سے قبول نہیں کریں گے۔ ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ البتہ جسے عقل سے کوئی حصہ نہ ملا ہو تو وہ ایسی بات کر سکتا ہے، جس کے پاس عقلی نہ ہو، عقل سے کچھ حصہ نہ ملا ہو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ گفت عالم بگوش جاں بشنو ورنہ ماند بگفتنش کردار، باطل است آنکے مدعی گوید خفترا خفتہ کے کند بیدار، مرد باید کہ گیرد اندر گوشت ورنہ بشت اس پند بر دیوار۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی جانکار، کوئی عالم ہو، کوئی جانکار ہو، چاہے وہ دنیاوی چیزوں کا جانکار ہو، تو وہ اگر کوئی بات کہے، کوئی جانکار اگر کوئی بات کہے، کوئی عالم کوئی بات کہے تو غور سے سنو، غور سے سنو، ورنہ جو ہے وہ اس کا کہنا اور اس کا کردار یہ دونوں کو آپ تولو مت۔ یعنی یہ مت دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے تو خود کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ اگر کوئی جانکار ہے، عالم ہے، اگر کچھ کہہ رہا ہے تو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ کہ جو ہے جو سوتا ہے تو وہ اپنے کام میں سوتا ہی رہتا ہے، اور یہ باطل کی علامت ہے۔ یعنی باطل جو ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ سوتا ہی رہتا ہے، تو اب سونے والے کو اگر کچھ جگایا جائے تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ واپس سو جاتا ہے کہ نہیں چھوڑ دو، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے، یا ابھی یہ کام نہیں ہے، وہ کام نہیں ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، سونا ہے، تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے سو جاتا ہے۔ تو یہ بہانہ اس طریقے سے تلاش مت کرو، اس لیے کہ جو واقعی مرد ہوتا ہے، مرد مسلم ہوتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے کان کو جو ہے وہ اس جانب لگائے رہے، بغور ان باتوں کو سنے، ورنہ جو ہے وہ اگر وہ کردار کو بھی دیکھے تب تو پھر دیوار پہ اگر ورنہ بشت است پند بر دیوار، یعنی دیوار پر اگر کوئی نصیحت لکھی ہوئی ہو تو اس پر آپ کیا کرو گے؟ کہیں دیوار پہ کوئی نصیحت لکھی ہوئی ہے تو آپ پڑھو، یا کتاب ہی دیکھ لو، تو کتاب پہ اگر کوئی اچھی چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ بولو یہ کتاب تو عمل نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم کیوں عمل کریں، یہ دیوار تو عمل نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم کیوں عمل کریں۔ نہیں، دیوار پہ بھی اگر کوئی نصیحت آمیز بات لکھی ہے تو اس کو لو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دعا ہے کہ خدائے عز و جل سارے مسلمانوں کو اپنے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے دشمنوں سے دور رہنے کی توفیق رفیق بخشے، آمین، بجاہ حبیبک سید المرسلین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین، تمت بعونہ تعالی ثم بعون رسولہ الاعلی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔